السلام علیکم، میں فہیم احمد ATN لائیو میں آپ کا استقبال ہے۔ اس وقت حسین گنج کے جامع مسجد میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ مولانا آفتاب عالم قادری صاحب اور مولانا سجاد صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے رمضان کے بارے میں پوچھوں کہ سر رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان کے بارے میں کچھ بتائیں آپ کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے۔ رمضان کے بارے میں بتاتے چلوں کہ میرا ہندوستان بھی اتفاق سے کہ رمضان میں ہی آزاد ہوا تھا، اور رمضان کے مہینے میں بہت ساری فضیلتیں موجود ہیں۔ میں ان سے بھی جاننا چاہوں گا کہ اس 44 اور 46 ڈگری میں لوگ کیسے روزہ رکھ رہے ہیں، اسے روزہ رکھنے سے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو میں آفتاب قادری صاحب سے پوچھوں کہ سر آپ بتائیں کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ محترم حضرات، رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی و انا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی خود جزا دوں گا۔ اور روزہ داروں کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد کے مطابق قیامت کے دن مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ اور بندہ مومن جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن وہ پیاسا نہیں رہے گا، جبکہ سب لوگ پیاسے رہیں گے، وہ قیامت کے دن وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کو اتنا پسند کرتا ہے، اتنی اس سے محبت کرتا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے الترغیب و ترہیب کے مطابق روزہ داروں کے لیے افطار کے وقت دریا کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ روزہ کیا ہے تو میری یہ امت یہ تمنا کرے گی کہ سارا سال ہی رمضان ہو اور سارا سال جو ہے ہم روزہ دار رہیں۔ سر آپ یہ بتائیں کہ 42 سے 44 ڈگری سیلسیس چل رہا ہے، اس تپتی دوپہر لوگوں کا چلنا مشکل ہے، اس میں جو ہے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، کس لیے، کس کی اس کے لیے؟ بندہ مومن اپنے بھوک اور پیاس کو مار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جب روزہ رکھتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے اور وہ زنگ آلود لوہا جو ہے اس کے تمام زنگ ختم ہو جاتے ہیں، اور بالکل وہ صاف و ستھرا اور جو ہے بہترین لوہا وہ بن جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اسی لوہے سے سونے کے زیورات بنتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ رمضان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کو جلا دینا۔ اسی طرح رمضان جو ہے، رمضان کا روزہ گناہوں کو اس طرح جلا دیتا ہے، اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی جو ہے زنگ آلود لوہے کو جو ہے جلا کر صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ دیکھیے، میں اس وقت جو ہے آفتاب قادری صاحب سے بات کر رہا تھا، اس کے بعد سے میں مولانا سجاد صاحب سے پوچھوں گا کہ مولانا سجاد صاحب جو روزے کی فضیلت کے بارے میں بتائیں کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، اس کا اسرا کیسے کہا جاتا ہے، کس کو کہا جاتا ہے، کہ تراویح کس لیے پڑھی جاتی ہے، قرآن کیا مطلب کہ اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی، اس کے بارے میں بتائیں گے مولانا سجاد صاحب بتائیں آپ کہ اس ماہ رمضان کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کو خاص کر اپنے بندوں کے لیے نازل فرمایا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اگر اپنے بندے کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو رمضان نہیں دیتا۔ اور یہ رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ، اور میں یہ کہوں گا کہ کسی شاعر نے لکھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اور ماہ رمضان کی چمک میں دین کی ہے وہ چمک، نور ایمان بن کے جو دنیا کو چمکانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان جب نازل فرماتا ہے، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
جہنم میں تالا لگا دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا کرم ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بھی قید کر دیتا ہے، جہنم کے اندر بھی تالا لگا دیتا ہے، اس لیے کہ تاکہ میرا بندہ کھلے دل سے، دل جمعی کے ساتھ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے۔ اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا جاتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے جامع مسجد کے امام سے ابھی آپ نے سنا کہ الصوم لی وانا اجزا بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ جنت ملے گی، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارا مال پاک ہو جائے گا، آپ حج بیت اللہ کو جاتے ہیں اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہم ایسے پاک ہو جائیں جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیے۔ لیکن روزہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اس لیے اس میں بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے اور وہ بندہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہر آدمی کے یہاں، وہ مسلمان ہے اس کے گھر میں فریج کے اندر بہت سارے مشروبات، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی، شربت، بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ اس کا ایمان کا امتحان ہو رہا اور وہ ہاتھ نہیں لگاتا اس لیے کہ دنیا والے دیکھے یا نہ دیکھے، گھر والے دیکھے یا نہ دیکھے، میرا اللہ دیکھ رہا۔ اس لیے بندے کا روزے کا امتحان ہوتا ہے اور وہ روزے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اس لیے جسے اللہ مل جائے تو یقیناً اللہ جب مل جائے گا تو اللہ کی بنائی ہوئی ساری خدائی مل جائے گی۔ روزے کی فضیلت کیا کہ روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آخر روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ روزے میں لوگ کہتے ہیں کہ اپنے نفس پر قابو پانا، روزہ رکھنا جو ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے سے اور سورج طلوع ہونے کے بعد تک جو ہے نہ دانا، نہ پانی، نہ کھانا، کچھ بھی جو ہے آپ اس میں استعمال نہیں کرتے ہیں، نفس پر اپنے قابو پاتے ہیں۔ بچے بھی چھوٹے چھوٹے اس بھری دوپہری میں جو ہے روزہ رکھ رہے ہیں، اس میں آپ کے تراویح پڑھنے کا کیا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ ہمارے اندر جتنے بھی جسم کے اندر میل ہے وہ سب دھل جائیں۔ جیسے اگر ہمارا کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو صاف کرنے کے لیے صابن کی ضرورت پڑتی ہے، بہترین ہم کریم کا استعمال کر کے اس کپڑے کو چمکاتے ہیں۔ اسی طریقے سے 11 مہینے میں ہمارا دل بالکل گندا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو رمضان دیتا ہے کہ رمضان پا کر میرا بندہ روزہ رکھے، رات میں قیام اللیل کرے اور کرنے کے بعد اپنی عبادتوں سے، اپنے نیک اعمال صالح سے وہ رب کو راضی کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام جسموں کو، گناہوں کو مٹا دے۔ اس لیے روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمارا جسم کا گناہ مٹ جائے، جسم کے میل دھل جائیں اور دل کے میل ختم ہو جائے۔ جب تک روزہ نہیں رکھیں گے ہمارے جسم کا میل ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں تاکہ مالک جنت ہمیں مل جائے، پاک پروردگار عالم مل جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ بندے کے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے اور وہ اس دین کو یاد کرے کہ آج سے بہت سال پہلے جو اسلام کا پہلا جنگ لڑا گیا جسے جنگ بدر کہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں 313 مسلمان روزہ رکھ کر 1000 سے زیادہ کفار و مشرکین پہ بھاری ہو گئے اور انہیں روزہ کچھ بگاڑ نہ سکا، ان کے پیر کو پیچھے نہیں ہٹا سکا۔ تو آپ جو یہ ڈگری کی بات کرتے ہیں کہ 50 ڈگری یا 55 ڈگری، میں تو کہتا ہوں کہ 60 ڈگری بھی ہو جائے، اگر اللہ کے بندے چاہیں گے تو یقیناً روزہ کو پورا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ رمضان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کیا کہ یہ 30 دن کا روزہ ہوتا ہے، 30 دن میں 3 عصرے آتے ہیں، پہلا عصرہ، دوسرا عصرہ، تیسرا عصرہ، مطلب کہ یہ کیسا عصرہ ہے؟ اس میں آپ کی کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے 3 حصے فرمائے، 3 عشرے فرمائے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ برکت کا اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے نجات کا یعنی مغفرت کا۔ تو پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ چل رہا ہے، یہ برکتوں کا عشرہ ہے۔ اس کے بعد آنے والا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ آنے والا ہے، اس لیے ہم عشرے کو پاتے ہیں۔ اور خاص کر آخری عشرے میں ہم جو ہے لیلۃ القدر کو جو طاق راتوں میں ہم تلاش کرتے ہیں، اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری عشرے میں طاق راتوں میں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طاق راتوں میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
کہ رمضان کا وہ متبرک مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا، اس لیے ہم عشرے کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور رات میں دین بھر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں 15 گھنٹے کا روزہ ہے، تپش ہے، دھوپ ہے، لیکن اللہ کے بندے، اللہ کے دیوانے اس دھوپ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، یہ گرمی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے روزے کو پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے روزے کو پورا کر رہے ہیں کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا بدلہ خود اللہ ہے۔ اور راتوں میں ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ نیت اور خلوص دل کے ساتھ دین میں روزہ رکھے اور رات میں قیام اللیل کرے، یعنی تراویح کی نمازیں پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ اس لیے بہت فضیلت والا مہینہ ہے اور ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، ایک زمانے سے کرتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم اس کا اہتمام کرتے رہیں گے، روزے کو پورا کرتے رہیں گے۔ اس لیے یہ تپش ہمیں ڈگمگا نہیں سکتا ہے، یہ دھوپ کی تمازت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے ہم تو وہ ہیں کہ میرے بزرگ نوجوان ساتھیوں، کسی شاعر نے لکھا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، ارے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اس میں مولانا بہت سے مولانا لوگوں نے یہ بتایا کہ روزہ میں کسی ایک نیکی کرنے کا 70 گنا جو ہے نیکی ملتی ہے، اس پر آپ کی کیا پرتکریا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ثواب کے درجات کو بڑھا دیتا ہے۔ جیسے اور دنوں میں اگر آپ سنت پڑھتے ہیں تو سنت کا ثواب ملتا ہے، اس مہینے میں اگر آپ سنت پڑھتے ہیں تو جو ہے فرضوں کا ثواب ملتا ہے، ایک فرض پڑھتے ہیں تو 27 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ نے نیکیوں کے درجات کو بڑھا دیا، اس لیے اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ بندہ ایک نیکی کرے تو اسے 70 نیکیاں ملتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے اپنے بندوں سے جب راضی ہو جاتا ہے تو دے دیا کرتا ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں بلکہ ہم بندوں کو لینے میں کمی۔ اچھا، اب لاسٹ کوشچن آپ سے کہ آپ اس ماہ رمضان میں مطلب کہ اپنے برادری والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہمارے نگاہوں، ہمارے سروں پہ سایہ فغن ہے، ہم اس کا اہتمام کریں اور اس کا احترام کریں۔ ہم اپنے قوم والوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے، خواتین اسلام سے یہ کہیں گے کہ یہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا، پھر نہ جانے رمضان ہمیں ملے گا یا نہ ملے، اس لیے رمضان ملا ہے تو ہم روزہ رکھیں، رات میں قیام اللیل کریں، تراویح کی نمازیں پڑھیں، تلاوت کلام اللہ کریں، جتنا وقت ہو سکے عبادت و ریاضت میں گزاریں تاکہ ہمارا پالنہار پاک پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے۔ جب تک وہ راضی نہیں ہوگا ہم دنیا اور آخرت میں کبھی کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ میں حسین گنج کے جامع مسجد میں مولانا سجاد اور مولانا اشرف کا آفتاب قادری صاحب سے گفتگو کر رہا تھا، جو اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی وہ جامع مسجد ہے جس میں یہ جامع مسجد کے یہ امام ہے، اور مولانا سجاد جو ہے ہمارے بہت بڑے مولانا ہیں، ان سے میں بہت ساری رمضان کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں پوچھا اور بات کی۔ آئیے میں یہ چلتا ہوں کہ گاؤں کی طرف سے کچھ گاؤں کے لڑکے لوگ بھی جو یہاں پر موجود ہیں وہ بھی اپنے رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔